السلام علیکم گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ میری آنے والی ویڈیوز جو ملتی رہیں۔ آج میں آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کی کتاب کے کچھ چند صفحات کی جھلک پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ابھی ان کی وفات کے کچھ لمحے بعد ہی شائع ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ کس قدر خوش بختی کی بات ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جو اپنی سوانح عمری تخلیق کر کے پبلشر کو دی، تو اس کے ساتھ ان افراد کی ایک فہرست بھی دی جن تک یہ کتاب فوراً پہنچانا تھی۔ ان خوش نصیبوں میں میرا نام بھی شامل تھا۔ کتاب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شائع ہوئی ہے۔ کتاب کے پبلشر برادرم عبدالستار عاصم نے کتاب کے ساتھ مراسلے میں تحریر کیا: گرامی قدر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خواہش تھی کہ جب یہ کتاب چھپ جائے تو اس کا ایک نسخہ آپ کو ارسال کیا جائے۔ کتاب صرف 146 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے آخر میں 56 اضافی صفحات پر ان کی زندگی سے متعلق تصاویر اور دستاویزات ہیں۔ ان میں سے چند اہم خطوط بھی شامل ہیں، جن میں سب سے طویل خط سابق صدر پاکستان غلام اسحاق خان کا ہے۔ یہ خط انتہائی شائستہ اور خوبصورت انگریزی میں تحریر کیا گیا اور ہر فقرے سے یوں لگتا ہے جیسے کوئی مقروض شخص اپنے محسن کے لیے بچھے چلا جا رہا ہو۔ اس انگریزی خط کے آخر میں غلام اسحاق خان نے اپنے ہاتھ سے ایک فارسی مقولہ تحریر کیا ہے کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، مطلب کہ خوشبو خود بتاتی ہے کہ وہ کیسی ہے، خوشبو بیچنے والا عطار نہیں بتاتا۔ یہ مقولہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ گائز، یہ کتاب ایک تاریخ ہے جو دراصل دسمبر 1975 سے شروع ہوتی ہے، جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی بیگم اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ پاکستان آئے۔ انہیں اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ 18 مئی 1974 کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر لیا ہے اور یوں پاکستان کی حیثیت کمزور ہو گئی ہے۔ گائز، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ایک خستہ حال ریسٹ ہاؤس میں انہیں ٹھہرایا گیا۔ اس ریسٹ ہاؤس میں رات بھر ان کا اپنی بیوی کے ساتھ مکالمہ چلتا رہا، جو یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس اتنی اچھی نوکری ہے، بچیوں کی تعلیم اور ان کا مستقبل سامنے ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا، یہ میرے ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور یہ کام میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دونوں نے پاکستان رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیوی ایمسٹرڈیم چلی گئی اور ضروری سامان لے کر واپس آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب کو 3000 روپے ماہانہ پر ایٹامک انرجی کمیشن میں مشیر لگا دیا گیا، جس کا سربراہ منیر احمد خان ہر میٹنگ میں کہتا تھا کہ ہمیں بم نہیں بنانا چاہیے۔ بھٹو کو تو جنون چڑھا ہوا ہے، جس پر تنگ آ کر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا کہ وہ ایسے حالات میں کام نہیں کر سکتے اور واپس جا رہے ہیں۔ بھٹو لاہور میں تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر صاحب کو وہاں بلایا، تفصیل پوچھی اور پھر 2 دن بعد دفتر خارجہ میں اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، جس میں آغا شاہی، غلام اسحاق خان، AGN قاضی اور جنرل امتیاز موجود تھے۔ فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے ایٹمی پروگرام کو بالکل علیحدہ کر کے انہیں اس کا سربراہ بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک بورڈ بھی تشکیل دیا گیا، جو سیکرٹری خزانہ AGN قاضی، سیکرٹری خارجہ آغا شاہی اور سیکرٹری دفاع غلام اسحاق خان پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے آغاز کے 2 دلچسپ واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے گھوم پھر کر دیکھا کہ کہاں پر ایٹمی پروگرام کے لیے لیبارٹری اور دفاتر بنائے جا سکتے ہیں۔
اور انہوں نے کہوٹا کو منتخب کیا۔ بھٹو کی سربراہی میں میٹنگ کے دوران جب یہ تجویز رکھی گئی تو غلام اسحاق خان نے کہا کہ ایک کمیٹی بنا دیں جو اس جگہ کا معائنہ کرے اور رپورٹ کرے۔ بھٹو نے کہا کہ ان کمیٹیوں نے ہی تو ملک کو تباہ کیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کام کو نہیں جانتا، اس لیے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے فوج کی انجینئرنگ کور کی ایک ٹیم چاہیے جو اس پلانٹ کی تعمیر کرے۔ بھٹو نے فوراً ضیاء الحق کو بتایا جو آرمی چیف تھے۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ باہر کھڑے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کس رینک کا آفیسر چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بریگیڈیئر، تو اگلے دن زاہد علی اکبر کو وہاں رپورٹ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے زاہد علی اکبر کے ساتھ مل کر اختیارات کی ایک فہرست بنائی جو انہوں نے بورڈ ممبران کو پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اختیارات تو کسی سیکرٹری یا وزیر کے پاس بھی نہیں، یہ تو صرف وزیر اعظم کے اختیارات ہیں۔ بھٹو اس قدر اس پروگرام کے لیے جذباتی تھے کہ انہوں نے فوراً اپنے تمام اختیارات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دے دیے۔ یہی جذباتی وابستگی تھی کہ اس پروجیکٹ کے آغاز کے صرف 8 سال کے اندر پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا تھا۔ ان 8 سالوں میں پلاننگ اور لیبارٹری کی عمارت کی تعمیر بھی شامل تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 10 دسمبر 1984 کو جنرل ضیاء الحق کو دفتر میں جا کر بتایا کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور ڈاکٹر صاحب کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق پاکستان کے اس ایٹمی پروگرام پر سب سے بڑا احسان غلام اسحاق خان کا ہے جو 16 سال براہ راست اس کی نگرانی کرتے رہے۔ کتاب یوں تو ایک تاریخ ہے جو صرف ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے متعلق نہیں بلکہ اس مملکت خداداد پاکستان کے بے شمار تاریخی حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے، لیکن اس کتاب کا ایک باب آنسو رلاتا ہے جس کا عنوان ہے ایک اور قربانی۔ یہ باب امریکی غلامی میں لتھڑے ہوئے پرویز مشرف کے چہرے سے نقاب الٹتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں جب پرویز مشرف اپنی حکومت کی حمایت کے لیے امریکی صدر بش سے ملنے امریکہ گیا اور واپسی پر اپنی حکومت کے دوام اور مجھے بدنام کرنے کا امریکہ سے پروانہ لے کر آیا تو اس نے فوراً امریکی ایجنڈے پر کام شروع کر دیا اور مجھ پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس بات کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوستوں اور سیاست دانوں سے بھی کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایس ایم ظفر سے مشورہ کیا۔ ایس ایم ظفر نے ان کا مقدمہ ہالینڈ میں لڑا تھا اور ڈاکٹر صاحب پر الزامات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ ایس ایم ظفر نے صاف صاف کہا کہ وہ ہرگز اقبال جرم نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے تمام حقائق لکھ کر ایس ایم ظفر صاحب کو دیے جو ان کے پاس امانتاً محفوظ ہیں۔ 3 فروری 2009 کو چودھری شجاعت اور ایس ایم ظفر ان سے ملنے آئے اور انہوں نے ملک و ملت کے لیے انہیں قربانی دینے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر صاحب پرویز مشرف سے ملے۔ چند منٹ کی گفتگو میں اس نے کہا آپ قوم کے ہیرو ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں ورنہ ہم پر ہر قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں گی، میں چند دن بعد آپ کو باعزت بحال کر دوں گا۔ ساتھ والے کمرے میں اٹارنی جنرل مخدوم علی خان کا تیار کردہ بیان ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں تھمایا گیا جو انہوں نے ٹیلی ویژن پر جا کر پڑھ دیا۔ اس انکشاف کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک امریکی صحافی ایڈرین لیوی کی ای میل کا تذکرہ کیا ہے جس نے امریکی پینٹاگون اور سی آئی اے افسران کے اس معاہدے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے تحت پرویز مشرف نے امریکیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بدنام کرے گا، انہیں خود غرض، منافع خور اور لالچی ثابت کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہی کچھ ہوا اور اس ملک کے نام نہاد احسان فراموش دانشور اور سیاست دان بھی مشرف کی حمایت میں بولے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس عظیم بلوچ وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی کا بھی تذکرہ کیا ہے
جنہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی، لیکن ڈاکٹر صاحب کو امریکہ کے حوالے نہیں ہونے دیا۔ گائز، یہ کتاب نہیں، عبرت سرائے دہر ہے۔ اس ناشکری قوم کا نوحہ ہے، اس عظیم انسان کی قربانیوں کا مینار عظمت ہے۔ کتاب جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے داستان عظم رکھا ہے، وہ عزیمت، لگن، وطن سے محبت اور اخلاص کی کہانی ہے۔ سچ کہا تھا ایک راہ چلتے شخص نے کہ ہر شخص کا کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے، ہر شخص کا کام کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر کا کام صرف وہی کر سکتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم آج کس ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ ہم اپنے ہیرو کو پہچاننے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ اپنے محسن کو ہم نے تب جانا جب وہ منو مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ میں اس اپنی قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج بھی اگر نہ جاگے تو یہ لوگ آپ کو اسی طرح روندتے ہوئے گزر جائیں گے۔ خدا را اپنی پہچان کو پہچانیے، اپنے ملک کی سلامتی کو پہچانیے، اپنے ہیروز کو پہچانیے، ان کا ساتھ دیجیے۔